ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء وقال اللہ تبارک وتعالی ایاک نعبد وإیاک نستعین وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ان قتلت او حرقت لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی اور آپ کو بھی آج کے اس مبارک دن میں جمعے کی نماز کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے دوستوں، آج کا موضوع بہت ہی اہم موضوع ہے۔ آج کی گفتگو اور آج کی میری تقریر بہت ہی اہم تقریر ہے۔ دل اور دماغ کو حاضر اور ناظر رکھ کر سنیے گا، انشاءاللہ تعالی یہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ موضوع ہے، توحید کا موضوع ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اسی توحید کی دعوت کو لے کر آئے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام بھی آئے۔ انہوں نے بھی یہ دعوت دی کہ لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کی پرستش کرو، ایک اللہ کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکو، ایک اللہ کے سامنے اپنی منتیں مانگو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 1,24,000 انبیاء اکرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا۔ اس دنیا میں بھیجنے کے بعد ہر نبی کو پتھر مارے گئے، ہر نبی کو تکلیفیں اٹھانی پڑی، ہر نبی کے چہرے پر تھپڑیں ماری گئی، اسی لیے کہ وہ کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کلمے کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام کو ہر نبی کو تکلیفیں پہنچائی گئی۔ کسی نبی کو آرے کے ذریعے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا گیا، کسی نبی کو اس کی قوم نے کنویں کے اندر دفن کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، اور کسی نبی کو 950 برس تک دین کی دعوت دینے کے باوجود قوم ایمان نہیں لے آئی۔ اسی کلمے کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں تشریف لائے۔ ہم توحید کا اقرار تو کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لیکن ہمارے اعمال کے ذریعے یہ چیز ہمیں نہیں دکھتی ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک اللہ کے سامنے منتیں مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگ شرک کریں گے لیکن ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں۔ یہ وقت چل رہا ہے، 1400 سال گزر گئے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو، یہ بات ہمیں سامنے دکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ایسا وقت آئے گا لوگ شرک کریں گے لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، کہ شرک کی چال چیونٹی کی چال سے زیادہ باریک ہوگی۔ لوگ شرک کرتے ہوں گے، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، لیکن لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم تو یہ دین کا کام سمجھ کر اسے کر رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مورتی کے سامنے ماتھا ٹیکنا، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پتھر کی مورتی ہو اور اسی کے سامنے جا کر منتیں مانگیں، اسی کو شرک کہتے ہیں۔ میرے دوستوں، صرف اسی کو شرک نہیں کہتے ہیں۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ میری بات آپ دھیان سے سنیے گا۔ شرک کہتے ہیں
جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا چاہیے، جس چیز کی امید اللہ سے کرنی چاہیے، جو چیز اللہ ہی کر سکتا ہے، اس چیز کا تقاضا اللہ کے علاوہ کسی سے کیا جائے، اسی کا نام شرک ہے۔ جس چیز کا تقاضا اللہ سے کرنا چاہیے، جو مرادیں اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کو چھوڑ کر اگر ہم دنیا کے کسی انسان کے سامنے یا دنیا کے کسی بت کے سامنے اپنی منت کو مانگیں گے، اسی کا نام ہے شرک۔ شرک کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، کہا کہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں فرماتے ہیں۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی شرک کی جڑوں کو کاٹنے کے لیے، ان شرک کو ختم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء اکرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ہر نبی آتا رہا، ہر نبی کا دعوت ایک رہی۔ ہر نبی کے زمانے میں نمازوں کا طریقہ بدلتا رہا، روزوں کا طریقہ بدلتا رہا، زکوٰۃ کا طریقہ بدلتا رہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے تک، بلکہ آخری دن قیامت تک کلمے کی دعوت ایک رہے گی۔ آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھی آئے اور انہوں نے بھی یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو اللہ کو مان لو، اللہ کا کلمہ پڑھ لو، ایک سیدھے راستے پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام بھی آئے، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کلمہ ایک رہا ہے۔ ہاں، نمازوں کا طریقہ بدلتا رہا، اپنی امت کو 5 نمازیں فرض کی گئی ہے، ہر نمازوں کا طریقہ بدلتا رہا، لیکن مشن ایک رہا۔ انبیاء اکرام کا مشن کیا تھا؟ 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، ان سب نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ، کہا کہ لوگوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں۔ اگر تم اللہ کا در چھوڑ کر کسی در پہ جا کر حاجت کو، اپنی مشکل کو ظاہر کرو گے، اسی کا نام شرک ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ میری بات کو دھیان سے سنیے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشکل کشا کہتے ہیں، یعنی مشکلوں کو دور کرنے والا۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس شخص کے اوپر خود مصیبت میں مبتلا ہو، جس شخص پر خود کے اوپر مصیبتیں آئی ہو، وہ دوسروں کی مصیبتوں کو کیسے دور کر سکتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ پال رکھے تھے اپنی شادی کے لیے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے سگے چچا ہے، انہوں نے نشے کی حالت میں شراب پی رکھی تھی۔ اس وقت اسلام میں پہلے شراب حرام نہیں تھی، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس چلے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جا کر کہا کہ میرے چچا نے، آپ کے اور میرے چچا حضرت حمزہ نے میرے دونوں اونٹوں کے گلے پر چھری چلا دی ہے، اب مجھے انصاف دلائیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی مشکلیں آئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام حضرت حمزہ کے پاس گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ حضرت حمزہ نشے کی حالت میں ہے۔ اللہ کے نبی واپس آ گئے۔ حضرت علی کہنے لگے آپ میرے کام کے لیے گئے تھے اور آپ نے حضرت حمزہ سے کوئی بات نہیں کی، آپ واپس آ گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس وقت حمزہ نشے کی حالت میں تھا، اگر میں ان سے بات کرتا کیا پتہ وہ غلط جواب دیتا اور وہ مشرک ہو جاتا، کیا پتہ وہ کوئی ایسی بات کرتا جس کی وجہ سے ان کی باتوں میں کوئی شرک ظاہر ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے دوستوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، جن کی مزار پر، جن کو اپنی زندگی میں لوگ ولی اللہ کہا کرتے تھے، اللہ کا بڑا ولی کہا کرتے تھے، جن کے جانے کے بعد لوگ ان کی مزاروں پر جا کر منتیں مانگا کرتے تھے، ان سے اولادیں مانگا کرتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کوئی اولاد نہیں دی تھی۔
اللہ تعالیٰ نے انہیں کوئی اولاد نہیں دی تھی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو، جس کی خود کی کوئی اولاد نہیں ہو، جو خود اولاد لینے سے قاصر ہے، وہ لوگوں کو اولاد کیسے دے سکتا ہے؟ وہ لوگوں کی منتیں کیسے پوری کر سکتا ہے؟ میرے دوستوں، یہ ہمارے دلوں کے اندر، ہمارے دماغ کے اندر غلط گمان بیٹھ گیا ہے، اور اسی غلط گمان کو نکالنے کے لیے 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا میں آئے۔ اسی غلط خیال کو نکالنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، بہت بڑے حکیم ہیں، جس کو حکیم الامت، امت کا حکیم کہتے ہیں۔ ان کی خود کی کوئی اولاد نہیں ہے، جنہوں نے بہت ساری کتاب لکھی ہے، بیشتی زیور بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، بیاضی محمدی بھی انہی کی لکھی ہوئی ہے، بہت ساری کتابیں لکھی ہوئی ہے، جس کو اس امت کا حکیم کہتے ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں۔ اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کسی کا حکیم ہونا اور کسی کا پیر ہونا اور کسی کا ولی کامل ہونا کسی کو اولاد نہیں دے سکتا۔ اولاد دینے والی اور مشکلوں کو حل کرنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ آگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے لڑکوں کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں ہیں اور 3 لڑکے تھے۔ بیٹیاں چاروں بڑی ہیں اور لڑکے تینوں چھوٹے تھے۔ پہلا لڑکا ہوا وہ بھی اللہ نے لے لیا، دوسرا لڑکا ہوا وہ بھی اللہ نے لے لیا۔ جب تیسرا لڑکا ہوا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوٹا لڑکا بیمار ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ران پر سر رکھ کر سو رہا ہے، بخار کی حالت تیز ہے۔ میں آپ کو حدیث کی باتیں سنا رہا ہوں، میری باتوں کو دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا، اگر میرے ہاتھ میں بچانا ہوتا تو میں تیری زندگی کو بچا لیتا۔ میرے بیٹے، اگر میرے ہاتھ میں زندگی ہوتی میں تجھے بچا لیتا، لیکن زندگی اور موت کا فیصلہ تو میرا رب کرتا ہے، میرے رب کے ہاتھ میں ہے یہ سب کچھ کرنا، لیکن جو رب مجھے رکھے اسی حال میں خوش ہوں۔ حدیث میں لکھا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا وہ بھی فوت ہو گیا۔ تینوں بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے۔ ادھر مکے کے بڑے بڑے لوگ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ مکے کے چوک میں بیٹھ کر کیا باتیں کرتے تھے؟ کہتے تھے کہ اس محمد کو دیکھو، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کا دین کیسے آگے چلنے والا ہے۔ نعوذ باللہ کہتے تھے کہ اس کا دین ختم ہو جائے گا، جس کی خود کی کوئی اولاد، نرینہ اولاد نہ ہو، اس کا دین آگے کیسے چل سکتا ہے۔ نعوذ باللہ ایسی باتیں کہا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب خبر پہنچی، کہا کہ ابو جہل اور مکے کے کفار یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنسو بہ رہے ہیں، اور اب اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں کہ ربا، آپ نے مجھے 3 بیٹے دیے تھے وہ بھی لے لیے، آپ نے کفاروں کو اتنے سارے بیٹے دے رکھے ہیں، میرے رب نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ میرے محبوب کو جا کر کہہ دو کہ میرے محبوب کو جا کر کہہ دو کہ میرا رب جس حال میں تجھے رکھے اس حال میں خوش رہنا چاہیے۔ زندگی دینا اور موت دینا میرے رب کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بگڑی بنانا میرے رب کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اور آج امت میں ایسے من گھڑت قصے عام ہو گئے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ میرا بچہ فوت ہو گیا ہے۔ لوگ کیا کہتے ہیں کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے اسرائیل کو اپنے پاس بلایا اور ان کے منہ پر تھپڑ مار کر ان کے پاس روحوں کا تھیلا چھین لیا۔ لوگوں کا غلط عقیدہ تو دیکھو، کہتے ہیں کہ جب پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نے ان سے روحوں کا تھیلا چھینا تو کہتے ہیں کہ سب مردے زندہ ہو گئے، اس تھیلے کے اندر جتنی بھی روحیں تھیں سب مردے اٹھ کر زندہ ہو گئے۔ یہ لوگوں کا غلط عقیدہ ہے۔ اور دوسرا غلط عقیدہ یہ ہے کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑی اللہ والی عورت گزری ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب وہ حج کرنے گئی تھی تو کہتے ہیں کہ بیت اللہ خود چل کر 3 میل ان کے سامنے آ گیا۔ ایسا غلط عقیدہ لوگوں نے ہی بنا لیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ المکرمہ کے 9 کلومیٹر باہر وہاں پر کھڑے ہیں، اور مکے کے کفاروں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو مکے میں داخل ہونے نہیں دیں گے۔ اللہ کے نبی کے لیے تو بیت اللہ چل کر نہیں آیا، اور رابعہ بصریہ کے لیے چل کر آ گیا۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہوگی رابعہ بصریہ،
لوگوں کا یہ غلط عقیدہ ہے، لوگوں نے یہ غلط عقیدے بنا لیے ہیں، اور اسی غلط عقیدوں کو سدھارنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا ہے۔ حضرت یونس علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے کہ نہیں رہے؟ مچھلی کے پیٹ میں رہ کر انہوں نے کس کو پکارا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہا کہ میرے رب، میرے بس کی بات نہیں ہے، میں اپنی قوم سے ناراض ہو کر آیا تھا، کشتی میں سوار ہوا تھا، لیکن کشتی ڈگمگانے لگی، لوگوں نے یہ کہا کہ اس میں ایک ایسا آدمی آیا ہے جو اپنے رب کی اجازت کے بغیر کشتی میں سوار ہوا ہے، اس کو اٹھا کر دریا میں ڈال دو تب کشتی آگے سفر کرے گی۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو دریا میں ڈالا، مچھلی نے انہیں اپنے پیٹ میں لے لیا۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے یونس علیہ الصلاۃ والسلام۔ اب مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کیا کہتے ہیں؟ مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کہتے ہیں کہ میرے اللہ، مجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے، مجھے کوئی ایسا پیر نہیں ہے جس سے میں مدد مانگوں۔ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام نہیں بچا سکتے، کوئی مجھے بچانے والا نہیں ہے صرف تیری ذات کے علاوہ۔ 40 دن ہونے کے بعد مچھلی انہوں نے دریا کے کنارے پہ پھینک دیا باہر۔ اور آگے ایک قصہ لکھا ہے حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ، ان کو اپنی قوم نے اسی کلمے کی وجہ سے آرے کے ذریعے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کا کلمہ پڑھ لو، شرک کو چھوڑ دو میرے دوستوں۔ تب انہوں نے اپنی قوم نے آرے کے ذریعے چیر کر اس کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی بات بتا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ 1,24,000 انبیاء آئے، میں بھی اسی مشن کو لے کر آیا ہوں۔ میرے لوگوں، مکے کے لوگوں، اگر تم نے دین کا دامن تھام لیا، اگر تم نے میرے دامن کو تھام لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے اگر تم زندگی گزارو گے تو تمہاری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور آخر میں ایک واقعہ سناتا ہوں، وہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں، بڑے جلیل القدر نبی ہے، حضرت حنظلہ بن صفوان۔ حضرت حنظلہ بن صفوان کو انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، کئی 100 سال تک سمجھاتے رہے لیکن کوئی ایمان نہیں لایا۔ ایک غلام تھا جو اس کے ہاتھ پر ایمان لے آیا، لیکن اس کی قوم نے ان کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کی، اتنا بڑا ظلم کیا کہ میرے رب کی غیرت کو جوش آ گیا، میرے رب نے پورے کے پورے قبیلے کو ہلاک و برباد کر دیا۔ میری بات کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ حضرت حنظلہ بن صفوان اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، لوگوں، ایک اللہ کی مشکلوں کو حل کرنے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ تو اس قوم نے حضرت حنظلہ بن صفوان کو اٹھا کر ایک کنویں میں ڈال دیا۔ 3 دن تک اس کنویں کے اندر رہے اور کنویں کے اوپر ایک بہت بڑا پتھر رکھ دیا تاکہ اگر کوئی یہاں سے ہٹانا چاہے تو اکیلا آدمی نہیں ہٹا سکتا۔ 3 دن تک اس کے اندر رہے۔ ان کے اس ایمان لانے والے غلام کو پتہ چلتا ہے، وہ کنویں پر جا کر کہتے ہیں کہ حنظلہ، اے اللہ کے نبی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ حضرت حنظلہ بن صفوان کہتے ہیں، میرے بیسوا کے نوجوانوں، میری بات کو دھیان سے سنیے گا۔ یہاں سے اٹھتے اٹھتے اپنے دل میں یہ بات لے کر چلے جائے گا کہ حضرت حنظلہ بن صفوان نے یہ بات کہی کہ میرے امتی، میرے رب کا کلمہ پڑھنے والے، میں تجھے ایک چیز کی وصیت کرتا ہوں، چاہے تجھے مار دیا جائے، چاہے تجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن کلمے کے دامن کو نہ چھوڑنا۔ 10 دن گزر گئے اس کنویں کے اندر۔ 10 دن کے بعد وہ قوم اس کنویں پر آتی ہے، حنظلہ بن صفوان کو کہتی ہے کہ تو ہماری بستی کا لوگ ہے، ہمارے خاندان کا تو ہے، آخر تو بتا اب تیرا عقیدہ کیا ہے؟ حنظلہ بن صفوان رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ ایک اللہ کو مان لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس قوم کو شرارت سوجی، اس قوم نے پوری بستی کی گندگی لا کر، پوری بستی کا گوبر اور کچرا لا کر اس کنویں کے اندر ڈالنا شروع کر دیا۔ ڈالتے رہے یہاں تک کہ حضرت حنظلہ بن صفوان کی گردن ہی باہر رہ گئی۔ پوچھنے لگے کہ حنظلہ، آخر ہمارے تو خاندان کا ہے، اب بتا تیرا کیا گمان ہے؟ حنظلہ بن صفوان کہنے لگے، اور لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرو، اللہ ہی منتوں کو پوری کرنے والا ہے۔ اس قوم کو شرارت سوجی، اس قوم نے حضرت حنظلہ بن صفوان کے اوپر مٹی ڈالتے اس کنویں کو مٹی سے بھر دیا۔ اس کنویں کو مٹی سے بھرا اور پھر
اوپر کھڑے ہو کر ناچ کرنے لگے، گانے گانے لگے، تب میرے رب کی غیرت کو جوش آ گیا، میرے رب کی غیرت کو جوش آ گیا۔ میرے رب نے کہا کہ جبریل جا اس قوم کو تو ہلاک و برباد کر دے جس نے میرے نبی کو، جس نے میرے بندے کو اس جرم کی وجہ سے اتنی بڑی سزا دی، کیونکہ وہ کہتا تھا کہ ایک اللہ کے سامنے مانگو، کسی درگاہ پر جا کر تمہارے منتیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے سامنے جا کر اولادیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک رب کے سامنے مانگو۔ یہ نبی بھی وہی دعوت دیتے تھے، اے جبریل جا کر اس قوم کو ہلاک و برباد کر دو۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، اس بستی کو اٹھایا اور پٹکا، دوبارہ اٹھایا، آسمان پر لے جا کر پٹکا، اسی طرح اس کو نیست و نابود کر دیا۔ میرے دوستوں، ہر نبی آیا، 1,24,000 انبیاء کرام آئے، سب نبیوں نے ایک کلمے کی دعوت دی کہ لوگوں شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بندو، اے میرے نوجوانوں، اگر تم نے اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش کی، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے منتیں مانگی، تو میرا رب تمہیں قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے گا، میرا رب تمہیں قیامت کے دن کبھی معاف نہیں کرے گا، کہے گا کہ میرے بندے میں نے نبی کو بھیجا تھا، اتنے پیارے مقدس نبی کو بھیجا تھا، اس نے آ کر کہا کہ لوگوں، اس نے یہ دین کا دعوت ہمیں ہمارے گاؤں تک پہنچایا، ہماری یہاں سیخاوٹی علاقے تک بھی دین کے کام کو پہنچایا۔ اور میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے سیخاوٹی کے نوجوانوں، میرے دیسوا کے نوجوانوں، بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں، اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو مشکل کو حل کر سکے۔ آج میں توحید کا درس سنا رہا ہوں، لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے میں اپنی بات کو ختم کرنے پر آیا ہوں، اور آخر میں صرف میں بس اتنا ہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے دوستوں، نماز کی پابندی کر لو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کب زندگی ختم ہو جائے۔ چلتے چلتے لوگ مر رہے ہیں، ایکسیڈنٹ کے ذریعے لوگ مر رہے ہیں، روزانہ ہم اخبار کے ذریعے اور ٹیلی ویژن کے ذریعے ہم خبریں دیکھتے ہیں کہ وہاں پر اتنے لوگ مر گئے۔ زندگی کا ایک پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ کامیاب شخص وہی ہے جو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جوانی ہے، ابھی ہم جوان ہیں کہ ابھی کہاں موت ہے، لیکن میرے دوستو، کب ملک الموت حاضر ہو جائے اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ابھی وقت ہے، ابھی ٹائم ہے توبہ کرنے کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور اس شرک جیسے بڑے گناہ سے ہم سب کی نجات فرمائے، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔